السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المطالعۃ العربیہ کا آج ہمارا 5واں سبق ہے، الدرس الخامس، جوامع الکلمی۔ جوامع الکلمی ہی احادیث نبویۃ قلیلۃ الالفاظ کثیرۃ المعانی، یعنی جامع کلمات وہ احادیث نبویہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے الفاظ کم ہیں، جن کے الفاظ کم اور معنی زیادہ، جن کے الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوں۔ پہلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ الترمذی، جو ترمذی شریف کی حدیث ہے، خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ۔ بہترین انسان، خیر الناس کا معنی کیا ہے؟ بہترین انسان، اچھا انسان۔ من طال عمرہ، جس کی عمر لمبی ہو، جس کی طویل ہو، لمبی ہو، عمر ہو اس کی، یعنی بہترین انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو۔ بہترین انسان وہ جس کی عمر لمبی، وحسن عملہ، اور اس کا عمل اچھا ہو۔ عمر لمبی ہو اور کام بھی وہ اچھے کرتا ہو تو وہ بہترین انسان ہے۔ جسے عمر بھی طویل ملی اور کام بھی وہ اچھے کر کے اس دنیا سے گیا، وہ بہترین انسان ہے، اچھا انسان ہے۔ دوسری حدیث البخاری سے، الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا، نیکی کی طرف، الداء علی الخیر، خیر کی طرف بلانے والا، خیر کی طرف یا خیر پر بلانے والا، اس کا لفظی ترجمہ کریں گے اور بامحاورہ ہوگا خیر کی طرف بلانے والا، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا، کفاعلہ، اس کی طرح ہے، یعنی اس نیکی کرنے والے کی مانند ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ حدیث نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان اطیب ما اکل الرجل من کسب یدہ، ان مانا بے شک، اطیبہ پاکیزہ ترین رزق، پاک، صاف ستھرا، پاکیزہ، طیب ترین رزق وہ ہے جسے وہ کھاتا ہے آدمی، جسے انسان کھاتا ہے، ما اکل الرجل من کسب یدہ، جو اس کے ہاتھ کی کمائی کا ہے۔ بامحاورہ اس کا ترجمہ ہوگا بے شک پاکیزہ ترین رزق وہ ہے جو آدمی اپنے ہاتھ سے کما کر کھائے، جو مرد اپنے ہاتھ سے کما کر کھائے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث۔ حدیث نمبر 4، ان اشکر الناس للہ اشکرہم للناس، بے شک اللہ کا سب سے زیادہ شکر گزار وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کا شکر گزار ہے، جو لوگوں کا شکریہ ادا کرنے والا ہے۔ اشکرہم للناس، لوگوں کا جو شکریہ ادا کرتا ہے، بے شک اللہ کا وہ سب سے زیادہ شکر گزار بندہ ہے۔ ان اشکر الناس للہ اشکرہم للناس، اللہ کا سب سے زیادہ شکر گزار وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے والا ہو۔ احب الاعمال الی اللہ، پسندیدہ کام، پسندیدہ اعمال اللہ کے نزدیک محبوب ترین، اچھے اعمال، محبوب ترین، پسندیدہ اعمال اللہ کی طرف کون سے ہیں؟ ادومھا، جن پر ہمیشگی اختیار کی جائے،
یعنی جو ہمیشہ کیے جائیں، وَإِن قَلَّا، اور اگرچہ تھوڑے ہوں، اگرچہ وہ قلیل اعمال ہوں لیکن ہمیشہ کیے جائیں نا. یعنی روزانہ اگر کوئی شخص نوافل پڑھتا ہے تو روزانہ ہی پڑھے، تسبیح پڑھتا ہے روزانہ پڑھے. جو عمل خیر کرتا ہے اس پر ہمیشگی اختیار کرے تو یہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے. اس کا بامحاورہ ترجمہ یوں کریں گے، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین اعمال وہ ہیں جو ہمیشہ کے لیے کیے جائیں اگرچہ وہ کم ہوں. نمبر 6، احب للناس ما تحب لنفسک تکن مؤمنا. احبا، تم پسند کرو، فعل امر کا صیغہ احبا، تم پسند کرو، للناس، لوگوں کے لیے، تم لوگوں کے لیے وہی پسند کرو، ما تحبو، جو تم پسند کرتے ہو، لنفسک، تمہارے نفس کے لیے، تمہارے اپنے لیے جو تم پسند کرتے ہو، تکن، ہو جاؤ گے، مؤمنن، کامل ایمان والے. لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، کامل مومن ہو جاؤ گے، یعنی مومن ہو جاؤ گے، ایمان والے ہو جاؤ گے. البیہقی، امام بہقی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. آگے پڑھتے ہیں. اذا اتاکم، جب آئے تمہارے پاس، کریم و قومن، قوم کا کوئی کریم، قوم کا کریم شخص، قوم کا معزز شخص، عزت دار شخص جب تمہارے پاس آئے. اچھا، یہ اتاکم تمہارے پاس آئے، اور ایک لفظ ہے اس سے ملتا جلتا، آتاکم. آتاکم اس کا معنی بنے گا تمہیں دے دیا جائے، جو تمہیں دے. آتاکم، جو تمہیں دے دے. اور اتاکم، جو تمہارے پاس آئے، تمہارے پاس آئے. تو یہاں اتاکم ہے، آتاکم نہیں ہے کہ ہم اس کا ترجمہ کریں کہ جب تمہیں کسی قوم کا سخی دے، نہیں. جب آئے تمہارے پاس قوم کا عزت دار، فَأَكْرِمُوهُ، پس اس کی عزت کرو، اس کی عزت کرو. ابن ماجہ کی یہ روایت. نمبر 8، اصلحوا دنیاکم واعملوا لآخرتکم کأنکم تموتون غدا. الدیلمی، دیلمی کی روایت. اصلحوا، تم اصلاح کرو، تم اپنی دنیا کی، اور آخرت کے لیے عمل کرو. کأنکم تموتون غدا، کہ تم کل مر جاؤ گے. تموتون غدا، کل مر جاؤ گے. کأنکم، کہ تم کل مر جاؤ گے. اصلحوا دنیاکم، بامحاورہ ترجمہ اس کا کریں گے تم اپنی دنیا کو سنوارو اور اپنی آخرت کے لیے کام کرو گویا کہ تم کل مر جاؤ گے. نمبر 9، اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ. عرقہ اس کا پسینہ، ان یجف کہ وہ خشک کرے، قبل پہلے، اجرہ اس کا اجر بدلہ مزدوری، الاجیرہ مزدور کی، اعطو عطا کرو، دے دو، مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو. مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے قبل دو. ابن ماجہ کے. آگے نمبر 10، التمسوا الجار قبل شراء الدار والرفیق قبل الطریق. التمسوا الجار، جار کہتے ہیں پڑوسی کو، اور التمسوا کہتے ہیں
فعل امر کا صیغہ ہے کہ تم تلاش کرو، ڈھونڈو ہمسائے کو، قبلہ پہلے، شراء الداری، دار منا گھر، شراء خریدنا، گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ تلاش کرو، اور والرفیقہ قبل الطریقی، اور ساتھی ڈھونڈو، رفیق ڈھونڈو سفر سے پہلے، قبل الطریقی سفر سے پہلے، گھر خریدنے سے پہلے پڑوسی تلاش کرو، اور راستے پر نکلنے سے پہلے ساتھی تلاش کرو۔ نمبر 11، حسن العہدی من الایمان، حسن العہدی عہد میں اچھا ہونا، من الایمان ایمان میں سے ہے، وعدے میں اچھا ہونا، وعدے میں اچھا ہونا، حسن العہدی عہد میں اچھا ہونا ایمان سے ہے، وعدے میں اچھا ہونا ایمان کی علامت ہے، با محاورہ اس کا ترجمہ کریں گے۔ نمبر 12، انما الاعمال بالخواتیم، بے شک اعمال کا دار و مدار بالخواتیم خاتمے پر ہے، انجام پر ہے، بے شک اعمال کا دار و مدار انجام پر ہے۔ نمبر 13، ایاکم ودعوۃ المظلوم وان کان کافرا فانها لیس لها حجاب دون اللہ عز وجل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم تو اولاد ماں کا دل دکھانے میں تاخیر نہیں کرتے، سوچتے ہی نہیں ہیں کہ میرے اس جملے سے جو میں کہہ رہا ہوں یا کہہ رہی ہوں میری اماں کی دل آزاری ہو جائے گی، بابا کا دل ٹوٹ جائے گا، بھائی کا دل توڑ بیٹھوں گا، بکتے چلے جاتے ہیں، جو منہ میں آتا ہے بولتے ہیں، دل آزاریاں کرتے ہیں، دل دکھاتے ہیں، خدا نہ خواستہ آگے سے پھر اس نے بد دعا دے دی، کسی کا ہم نے حق مارا، حق کھایا، کسی پر ظلم کیا، کسی کو مارا کوٹا پیٹا اور اس نے بد دعا دے دی تو بیڑا غرق ہو جائے گا، والعیاذ باللہ تعالی۔ ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں اس زبان کے شر سے کہ ہم اس سے کسی کو گالی دیں یا کسی کا دل دکھائیں، یا ہم اپنے ہاتھوں کے شر سے بھی رب عز و جل کی پناہ طلب کرتے ہیں کہ ہم ان ہاتھوں کے ذریعے کسی پر ظلم کریں۔ اللہ ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ اس حدیث کو سنیں اور سمجھیں۔ ایاکم تم سب، ودعوۃ المظلومی بچو مظلوم کی دعا سے یعنی بد دعا سے، وَإِن كَانَ اور اگرچہ وہ ہو، کافرن کافر، فَإِنَّهَا پس بے شک وہ، لَيْسَ لَهَا حِجَابٌ پردوں میں سے، دون اللہ یعنی اس کے اور اللہ کے درمیان، لَيْسَ لَهَا حِجَابٌ کوئی حجاب نہیں ہے، لَيْسَ لَهَا حِجَابٌ کوئی حجاب نہیں ہے، دون اللہ اللہ کے درمیان۔ یعنی تم بچو مظلوم کی پکار سے، بچو مظلوم کی بد دعا سے بچو، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، پس اللہ اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کافر پر بھی ظلم کرنے سے پرہیز کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ حدیث نمبر 14، طلب الحلال جہاد، طلب کرنا، تلاش کرنا، چاہنا، حلال چاہنا، حلال طلب کرنا، جہاد جہاد ہے۔ رزق حلال کی طلب کیا ہے؟ جہاد ہے۔ رزق حلال کی جستجو، رزق حلال کمانا، رزق حلال کی کوشش کرنا، رزق حلال کے لیے چاہت رکھنا، طلب کرنا، یا رزق حلال کمانا یا رزق حلال تلاش کرنا، با محاورہ اس کا ترجمہ کریں گے رزق حلال کی طلب جہاد ہے۔ نمبر 15، المؤمن
लिलमुअमिनी कल बुनियानी यशुद्दु बादुहु बादन। एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए दीवार की मानद है। कल बुनियानी, दीवार जैसा है, दीवार की तरह, दीवार की मानद है। यशुद्दु मजबूत करता है, बादुहु बादन, उसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को। जैसे दीवार में ईंटें लगती हैं तो वो ईंटें एक दूसरे को मजबूत करती हैं, या चार दीवारें हैं, चारों दीवारें क्या काम करती हैं? एक दूसरे को मजबूत करती हैं। तो इसका बामुहावरा तर्जमा होगा, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए एक दीवार की मानद है जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत करता है। सबक यहाँ मुकम्मल हुआ। अब इसकी मश्क की तरफ बढ़ते हैं। अत-तमारीन, अजिब फेले अम्र का सीगा, जवाब दीजिए। अम्मा याती मिनल अस्इलती, जो दिए गए सवालात हैं। याती दिए गए, जो दिए गए सवालात हैं, या सवालात में से, दिए गए सवालात में से जवाबात दीजिए। नीचे दिए गए सवालात में से जवाब दीजिए। नंबर 1, माहिया जवामिउल कालिमी मिन हदीस रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। पहला सवाल है, हदीस रसूल, अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से जामे कलिमात कौन सी हदीसें हैं? तो इसका जवाब क्या है? जामे कलाम वो अहादीस नबविया हैं जिनके अल्फाज कलील हों और मानी कसीर। यानी इसका अरबी में जवाब क्या होगा? जवामिउल कालिमी हिया अहादीसुन नबविय्यतु कलीलतुल अल्फाज़ कसीरतुल मानी। दूसरा सवाल है, मन हुवा खैरुन नासी फी हदीसिन नबविय्यिल अव्वली मिनद्दरसी, कि इस सबक की जो पहली हदीस है, हदीस नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके मुताबिक अच्छा इंसान कौन है, बेहतर इंसान कौन है? तो इसका जवाब भी उसमें मौजूद है हदीस में, खैरुन नासी मन ताला उमरुहु व हसुना अमलुहु। ये तमरीन असल में तलबा से करवाई जाती है, लेकिन फ़ी ज़माना ज़ाहिर है तलबा के पास भी वक्त कम होता है। अल्लाह करे हमारे पास इतना वक्त हो कि हम सबक को सही समझ लें, सुन लें, फिर उसके बाद जो तमरीन है, जो मश्क हैं, मश्की सवालात हैं, इनको भी हल करने की खुद कोशिश कर लें। तो बेहतरीन इंसान वही है जिसकी उम्र ज़्यादा हो और अमल अच्छे हो। दूसरा, इहफ़ज़ुल अहादीस नबविय्यतल आतियतु अरक़ामुहा 1, 3, 7, 9, ये हदीसें ज़ुबानी याद करें। वक्तुबहा बिख़त्तिन जय्यिदिन, खुश ख़त करके इनको लिखें। तीसरा सवाल है, इहफ़ज़ुल कलिमातिल आतियता बिमानीहा वस्तख़दिमहा फ़ी जुमलिन मुफ़ीदतिन। वो कह रहे हैं कि ये कलिमात याद कर लें, जो दिए गए कलिमात हैं ये इनको याद कर लें माना के साथ, और इनको मुफीद जुमलों में इस्तेमाल भी करें। कौन कौन से हैं? अद्दालु, अल अजीरु, अल जारु, अल रफ़ीक़ु, अल ख़वातीमु, हिजाबुन और तालाबुन। तालाबुल हलाली जिहादुन, ये तो बहुत ही आसान है। और वो पड़ोसी को ढूंढने वाला, ये भी आसान है। इल्तामिസുल जारा क़ब्ला शिराइद्दारी, ठीक हो गया। और अद्दालु अलल खैरी कफ़ाइलिही, वही हदीस सुना दें इस पर। और आतुल अजीरा अजरहू, मजदूर को उसकी मजदूरी दो, ये भी काफ़ी है। अल जारू, घर ख़रीदने से पहले, और वर्रफ़ीक़ा क़ब्ल तरीक़ी, आसान है। और इन्नमल आमालु बिल ख़वातीम। और हिजाब का वो हदीस अगर आपको ज़ुबानी याद होगी तो इय्याकुम व दाअवतल मज़लूमी व इन कान काफ़िरन फ़इन्नहा लैसा लहा हिजाबुन दूनल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला।
چوتھا سوال ہے جی، رتب الجملا، جملوں کو ترتیب دیجئے، من الکلماتی، ان کلمات سے، تالیاتی فی کل سطرن، جو ہر لائن میں دیے گئے، 2 لائنیں ہیں صرف. تو یہ حدیث ہے، ابھی سبق میں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، میرے خیال سے یہ کوئی مشکل نہیں ہوگا آپ کے لیے. کیا خیال ہے؟ مشکل ہے؟ حسن العہدی من الایمان، انما الاعمال بالخواتیم. 5واں ہے ہاتھ المضارعہ لما یاتی من الافعال الماضیاتی. ہاں جی، نیچے دیے ہوئے الفاظ جو افعال ہیں، فعل کی جمع افعال، نیچے دیے ہوئے جو افعال ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے فعل مضارع بناؤ، ان کے مضارع لے کر آؤ. طالا، حسنا، اکلا، کسبا، شکرا، عطا، اکرما، کاتبا، اعطا، جفا، یہ کیا ہیں؟ سارے فعل ماضی. تو ان کے مضارع لے کر آؤ. تو کیا بنے گا؟ طالا کا مضارع کیا بنے گا؟ طالا یطولو، طالا یطولو. حسنا یحسنو، حسنا یحسنو. اکلا یاکلو، کسبا یکسبو، شکرا یشکرو، اور عطا یأتی. اکرما، اکرما کا ماضی اور مضارع کیسے بنے گا؟ یکرمو یا یکریمو. بالکل صحیح ہے، یکریمو بنے گا. کاتبا یکتبو، اور اعطا یعطی، یعطی، اعطا یعطی. جفا یجفو، جفا یجفو، یہ مضارع ہو گیا جی، جفا کا یجفو مضارع ہو گیا. استخرج خمسطم من سیغ الامر، فعل امر کے سیغے، من الدرس، درس میں سے، وحولها الى النهي ثم تخدمها في جمل مفیدۃ. اچھا جی، اس سبق میں سے فعل امر کے صیغے نکالو اور ان سے جملے بناؤ. اکریمو، فعل امر کا اکریمو، تو فعل امر کا بھی بنانا ہے اور نہی کا بھی بنانا ہے. تو اکریمو، عزت کرو. لا تکریمو، عزت نہ کرو. لا تکریم الکاذبین، پورا جملہ کیسے بنائیں گے؟ لا تکریم الکاذبین، جھوٹوں کی عزت نہ کرو. التمسو، تلاش کرو. لا تلتمسو، مت تلاش کرو. لا تلتمسو، تلاش نہ کرو. لا تلتمسوا الفساد، فساد کو تلاش مت کرو. اعطو، دے دو. لا تعطو، نہ دو. لا تعطوا الخنجر الی الولد، لڑکے کو خنجر نہ دو. اعملوا، لا تعملوا. اعملوا فعل امر، لا تعملوا فعل نہیں، اور جملہ بنائیں لا تعملوا عملا قلیلا، کم کام مت کرو، تھوڑا کام نہ کرو. اصلحوا، سنوارو، اصلاح کرو. لا تصلحوا، مت سنوارو. لا تصلحوا بیتکم، اپنا گھر مت سنوارو، اپنے گھر کو مت سنوارو. یہ ہو گئے جی فعل امر اور نہی کے کچھ جملے. نمبر 7 ہے شکل الجمل الآتیۃ. یہ جو جملے دیے گئے ہیں ان کو اعراب دیجئے. الرجل الحکیم یلتمس الجار قبل شراء الدار، والرفیق قبل الطریق، قبل الطریق. دوسرا انما الاعمال بالخواتیم، اعراب کے ساتھ. تو یہ سبق میں سے آپ دیکھ کر اس کے اعراب لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یجب علینا ان نعطی الاجیر
اجرہ قبل ان یجف عرقہ. ترجم الی العربیتی، یہ جو اردو دی گئی ہے ان کے عربی بنائیں، ان کی تھوڑے الفاظ اور زیادہ معنی والی احادیث کو جوامع الکلام کہتے ہیں. جوامع الکلمی ہی احادیث نبویۃ قلیلۃ الالفاظ وکثیرۃ المعانی. قلیلۃ الالفاظ کثیرۃ المعانی وہ نہیں آئے گا اس میں. لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. احب للناس ما تحب لنفسک، اور ہم اپنے ہاتھ سے روزی کماتے ہیں. نحن نقسب الرزق بأیدینا، اپنے ہاتھوں سے. اپنی آخرت کے لیے کام کرو. اعملوا لآخرتکم. 3 شخصوں پر رحم نہ کرو. ارحموا علی 3 رجال، علی 3 رجال، عین لام کھڑا دبرلا، علی پر. ارحموا علی 3 رجال، 3 شخصوں پر رحم کرو. رحم نہ کرو نہیں، معاف کیجیے گا، 3 شخصوں پر رحم کرو. ارحموا علی 3 رجال.